بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا کہ مولا ہمیں پتہ کیسے چلے کہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو امام علیہ السلام نے اس آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز نے اس کو کس قدر فحش و منکرات سے روکا ہے، اس کی نماز نے کس قدر اس کو گناہوں سے روک کر اطاعت کی طرف لے کر آئی ہے۔ بس جس قدر اس کی نماز نے اس کو گناہوں سے روکا ہے، فحش و منکرات سے روکا ہے، اس قدر اس کی نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوئی ہے۔ تو یہ انسان کوئی دوسرا جانے نہ جانے، میں خود اپنی حالت کو جان سکتا ہوں، ہر شخص اپنی حالت کو جان سکتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ تو امام یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جس قدر آپ کو روکا گیا اسی قدر سمجھ لیجئے کہ نماز تقرب الہی کی منزل، اور نماز یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر علماء نے بہت بیان فرمایا ہے اور مسلسل بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن یقیناً اس قدر اہم ترین چیز ہے کہ بار بار اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بار بار اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے افکار و خیالات کو اس طریقے سے بنانے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ایسے نماز ادا کرے جیسے معصومین چاہتے ہیں ہم سے، خصوصیت سے اپنے شیعوں سے، محبین سے جیسی نماز ہمارے معصومین چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسی نماز ادا کر سکیں جو معصومین سے چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر نماز کا سب سے اول چیز جو نماز کی ہے، پہلی چیز نماز کے لیے جو یاد رکھنی چاہیے وہ نماز کے لیے ہے جس کا ذکر کیا گیا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ تو نماز جب کبھی بھی قائم کرو، نماز جب کبھی بھی پڑھو، یہ سمجھ کے پڑھنا کہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ خدا کا حکم ہے۔ نماز کے یقیناً بے شمار فائدے ہیں، نماز کی یقیناً بہت سارے ثواب ہیں، لیکن ہر مقصد جو ہو تقرب الہی کا، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ نماز کا فلسفہ، نماز کی روح، نماز کی اساس، نماز کی بنیاد، نماز کی ہر شے ذکر الہی ہے، ہر شے ذکر الہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ذکر ایسا ہو جو تمہید فکر ہو، اور فکر ایسی ہو جو محرک عمل ہو۔ علی ذکر ایسا نہیں کہ عوام ذکر کرتے رہے، نہیں، ذکر سے، اس ذکر کے ذریعے سے فکر انسان کی مضبوط ہو، اور فکر ایسی ہو کہ جو عمل کی منزل پر لائے، جو فکر عمل کی منزل پر لائے، یہ مراد ہے ذکر الہی سے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا کہ افعال حلال و حرام کے بارے میں ذکر خدا کو یاد رکھو۔ ذکر خدا کس لیے؟ افعال حلال و حرام پہ، یعنی ذکر خدا ایسا ہونا چاہیے کہ ذکر خدا تمہیں حلال کی طرف لے جائے، حرام سے روک دے، ایسا ذکر ہونا چاہیے۔ مطلب فکر ہے، فقط زبانی نہیں، اس طریقے سے ذکر فکر کی منزل پر لائے، فکر انسان کو عمل کی منزل پر لے جائے۔ تو یہ ذکر الہی سب سے اہم جدید چیز ذکر الہی۔ اسی لیے خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ ہمارے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، ہمارے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یاد رکھیں نماز کی اساس، نماز کی بنیاد، نماز کی روح سب کچھ بھی ہے، وہ ذکر الہی ہے۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں یہ ذکر یاد رہے کہ میں نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ حکم خدا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ خدا کا قرب نماز سے آتی ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیت اس طریقے سے خالص